کہ حکم کیا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھاالذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے تقوی اختیار کرو. اور بہت ڈر والی بات، وقولوا قولا سدیدا، اور دیکھو سیدھی بات، زبان سے سچی بات کرنا. یہ زبانیں جب چلتی ہیں نا تو یہ گھر تباہ کر دیتی. اب آج کل دیکھ لو، ایک کسی نے کوئی ایسا بات کہی ہوتی ہے ٹی وی پہ، انہوں نے یہ بات کہہ دی، اسے پورے شہروں میں آگ لگ جاتی ہے. تو عورت کی اگر زبان خراب ہے نا تو گھر میں آگ لگ جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم مجھے اپنی شرمگاہ اور زبان کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں. اور پھر رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ قیامت کے دن دوزخ میں سب سے زیادہ وہ عورتیں ہوں گی جن کی زبان خراب ہوگی. آپ کو یاد ہے حضرت ابراہیم کا واقعہ نا؟ اپنے بیٹے کو جب ملنے گئے تھے کیا ہوا تھا؟ نبی تھے وقت کے، کوئی ایسا بھی نہیں کہ عام بندے نے بات کہہ دی. اپنے بیٹے کو ملنے گئے، بیٹا گھر پہ نہیں تھا، بیوی گھر پہ تھی. ان کو جا کے ملے. اس زمانے میں جو مہمان آتے تھے نا ان کی بڑی عزت ہوتی تھی. آج کل کے نہیں کہ فون آیا مہمان ہے، نہیں جی ہم تو پہلے کہیں جا رہے ہیں کہ جان چھوٹے. تو اس زمانے میں یہ بہت بڑی بات ہوتی تھی کہ مہمان آئے اور انہوں نے سرو کرنا ہوتا تھا. ابراہیم علیہ السلام کے بیوی کو نہیں پتا تھا یہ کون ہے، بزرگ تھے. تو انہوں نے پوچھا کہ بیٹا مطلب تمہارا خاوند کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ شروع ہی ہو گئی کہ اس کو تو ٹائم ہی نہیں ملتا گھر دینے کا، یہ ہے وہ ہے، جو بھی شکایتیں لگانا شروع ہو گئی. ابراہیم علیہ السلام آرام سے سنتے رہے. جاتے وقت کہتے ہیں کہ اچھا میں جا رہا ہوں بیٹا، تمہارا خاوند جب گھر آئے گا تو اس کو کہنا کہ ایک بزرگ آئے تھے، انہوں نے تمہارے لیے یہ پیغام دیا ہے کہ اپنی چوکھٹ بدل لینا. اچھا انہوں نے کہا اوکے. بیوی جب خاوند گھر آیا تو بیوی نے بڑے شوق سے بتایا کہ ایک بزرگ آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ اپنی چوکھٹ بدل لینا. تو ان کو سمجھ آ گئی کہ میرے باپ نے مجھے کیا پیغام دیا ہے. وجہ کیا تھی؟ اب کوئی اینٹیں لے کے تو نہیں ماری تھی وہاں پہ نا. وہ کیا ان کو پتا ہے، جو عورت نیگ کرنے والی ہوتی ہے نا، نیگنگ یہ کر کے، وہ کبھی بھی گھر نہیں بنتا. اب دیکھو یہ ساری چیزیں نا ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں کے لیے ہیں بیسیکلی. میں کیونکہ ہم ساری عورتیں، اس لیے میں بار بار عورتیں اس طرح سے بات کر رہی ہوں. تو گھر بنانا کیوں اتنا ضروری؟ کیونکہ نئی نسل آگے اس گھر سے بننی ہے نا. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اتنا اللہ کا تقوی کی بات کر رہے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں اب اتنی پیاری آخر میں بات کہتے ہیں کہ اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہو، اگر تم خاندان جھونٹ پہ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہو، اگر تم اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہو، تو پھر میں کیا کروں گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یصلح لکم اعمالکم، پھر تم فکر نہ کرنا، میں تمہارے سارے کام خود ہی سے ٹھیک کر دوں گا. تمہاری جو اوپر پریشانیاں، غم پر ایسی چیزیں آ رہی ہیں میں سنبھال لوں گا، تم فکر نہیں کرنا. اور اس کے بعد وَیَغْفِرْ لَكُمْ، اور تھوڑی جو غلطیاں ہو جائیں گی نا رشتے نبھانے میں، فکر نہ کرنا، میں تمہیں معاف بھی کر دوں گا. کیونکہ تمہیں اس بات کا پتا ہے کہ یہ یونٹ پہ کام کرنا کتنا مشکل تھا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں وَمَن يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی. اطاعت کیا ہوتا ہے؟ کہ جو اللہ کا حکم اور جو رسول اللہ کی سننا حدیث ہمارے پاس آتی ہے، اگر ہم دل کی خوشی سے اطاعت کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ زبردستی جبرن بس ٹھیک ہے آپ مسلمان ہیں کیا کریں، نہیں، دل کی خوشی کے ساتھ. جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو اس نے بہت عظیم کامیابی حاصل کر لی، الحمدللہ. تو میں نے اس لیے سوچا تھا کہ آپ لوگوں کو میں نکاح کے خطبے کے بارے میں بتاؤں، تاکہ نیکسٹ ٹائم آپ جہاں بھی سنیں گے آپ کوشش کیجئے گا کہ جن کو نہیں پتا آپ یہ پیغام ان کو بھی پہنچا دیں، تاکہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو سلامت رکھے اور ہمارے گھروں میں جو نئے رشتے بن رہے ہیں نا ان کو بھی سلامت رکھے. کیونکہ یہ بڑا مشکل مقام ہے. آج کل دیکھیے ہمارے زمانے میں، آج سے 50 سال پہلے چلے جائیں، میں بڑی عمریں نہیں بتاتی ہوں 50 سال کے یہاں تک ہی رکھتی ہوں. اس وقت کی بات کرتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں ہمارے زمانے میں ایسے نہیں ہوتا، آج کل دیکھو کیا ہو گیا. تو آج کل کچھ نہیں ہوا، ہماری پروڈکشن ہے جو ہاں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے نا، یہی بات. تو آپ لوگ ذرا غور کیا کیجئے جب ہم اگلی نسلوں کی بات کرتے ہیں نا کہ فتنہ ہو گیا، نسلیں ایسے ہو گئیں، استغفر اللہ، بچوں کو دیکھو، تو آپ دیکھا کریں کہ یہ بچے جو ہے نا یہ میری اور آپ کی پیداوار ہیں.
ہم اپنی ماں کی پیداوار تھے، ان کو شاباشی دیں کہ انہوں نے ہمیں پیدا کر کے ایسا بنا دیا، اور ہمیں مار پڑنی چاہیے کہ ہم نے اگلی نسل کو کیا دیا ہے. اور اگلی نسل پہ بہت بڑا یہ کام آ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو اللہ سے جوڑنا کیسے ہے، کیونکہ فتنہ بہت بڑا ہے آگے. اللہ اکبر. کیونکہ جب سے میں قرآن سے جڑی ہوں، آپ بلیو کیجئے کہ بہت سے لوگ ایسے تھے جو پہلے ایسی بات نہیں کرتے تھے، اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے مشورہ لے لیں. تو وہ گھر کی جو باتیں مجھے پتہ چل رہی ہیں، گھر جتنے ٹوٹ رہے ہیں نا آج کل، زبان بہت بڑی ہے. اب میرے حق، میرا میں مجھے ایسے کیوں کہا، مجھے ایسے کیوں کہا، وہ والی بات ہے. دونوں طرح سے لڑکا بھی نہیں کمپرومائز کر رہا، لڑکی بھی کمپرومائز نہیں کر رہی ہے. اس کی وجہ سے گھر نہیں، آنیسٹلی بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، کیونکہ دیکھو ہم لوگ اپنے بچوں کو بتائیں گے نہیں، اور ماں باپ پتہ ہے اب ڈرتے ہیں. میں اپنی بھی بات کروں، ہم ایک حد تک بچوں کو کہہ سکتے ہیں، اس سے زیادہ بچے سنتے بھی نہیں ہیں، اور ہم نے شروع سے ان کو عادت بھی ڈال دی ہے. مام آئی نو، تو ماں بچاری ہے اوکے اب کیا کرے بیٹا، یہ میں نے تمہاری پوسٹ دیکھی تھی، نہ کرو نہ ایسے. مام آج کل سبھی ایسے کرتے، اوکے نو پرابلم، اچھا بچہ بس تھوڑا سا خیال رکھ کے کرنا. ایسے ڈر کے بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں. اور جو نہیں کہہ رہے ہوتے نا، وہ کیونکہ خود ایسے ہوتے ہیں، پھر بچے اپنے گھر میں آ کے لڑائی ڈالتے ہیں. اس کی ماں تو نہیں کہہ رہی تو آپ کو کیا پرابلم ہے، وہ کیوں، بیٹا وہ ان کا گھر ہے. اچھا تو دوست تو آپ کی بہت ہے، شی از یور بیسٹ فرینڈ، اس وقت آپ کو نہیں پتہ چلتا. یہ ٹروتھ ہے. اگر ہمارے وہ لگتا ہے نا کہ منہ کے اوپر تھپڑ پڑ رہے ہیں، اور لیکن ہم سننا نہیں چاہتے نا، اور نہ کرنا چاہتے ہیں، پھر بات کرتے ہوئے بھی میں بڑی سوچ کے بات کرتی ہوں، کیونکہ مجھے ڈر ہوتا ہے کہ یہ باتیں مشکل ہوتی ہیں سننا، کیونکہ یہ سچ ہے. آج کل کے زمانے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم سیدھے راہ پہ چلنے والے، اپنی اولاد کو سیدھے راہ پہ چلانے والے بن جائیں. اب چھوٹی سی دعا بھی کر لیتے ہیں.